ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو تو ایک طویل عرصے سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور انواع و اقسام کی مشکلات ہیں، مسائل ہیں جس سے ان کا نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی وہ ایک ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ دھس گئے ہیں، جس سے ان کا نکلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں ایک زبردست چال چلی اور جو کرپشن کے ان پر الزامات ہیں ان کی صفائی دیتے ہوئے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ اس دور میں جو میرے ملٹری سیکرٹری تھے ان کی ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان سے جا کے جو ہے وہ آپ پکڑیں۔ اپنے تئیں عمران خان صاحب نے ایک بڑی زبردست چال چلی تھی اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ اپنے سر سے، اپنے گلے سے اتار کے انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری پہ جو ہے وہ ڈال دی تھی، مگر یہ تدبیر الٹی پڑ گئی ہے اور اب ایک حاضر سروس میجر جنرل جو ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کا جو بچنا ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یوں تو عمران خان صاحب کے خلاف کئی مقدمات ہیں، اور 9 مئی کو جو جلاؤ گھیراؤ ہوا، جو توڑ پھوڑ ہوئی، جو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، جو جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، ان سارے مقدمات میں بھی عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن 2 کیس ایسے ہیں کہ جن کا ٹرائل اب شروع ہو گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بہت جلد یہ دونوں جو مقدمات ہیں وہ منطقی انجام کو پہنچیں گے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا سنائی جائے گی۔ ان میں تو ایک تو توشہ خانہ کیس ہے جس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور دوسرا القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے 66 ارب روپے کی کرپشن کا جو عمران خان صاحب پر الزام ہے، دوسرا کیس جو ہے یہ ہے، اور یہ بھی بڑا اوپن اور شٹ کیس جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ مقدمات ہیں کیا، اور عمران خان صاحب کیا ان میں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، آج کے شو میں اسی والے سے ہم گفتگو کریں گے اور ان دونوں مقدمات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ توشہ خانہ کیس ہو یا یہ پھر القادر ٹرسٹ کیس ہو، یہ دراصل ہے کیا، ان میں الزامات کیا ہیں اور اس میں کتنی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء نے پورا زور لگا لیا، بڑی کوشش کی راہ فرار اختیار کرنے کی، اور ہر ممکن کوشش ان کی یہ تھی کہ اس پہ جو ہے وہ ٹرائل شروع نہ ہو، حالانکہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو انہیں چاہیے تھا کہ ان کی تو کوشش ہوتی کہ ٹرائل جلد سے جلد شروع ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور الزامات اگر جھوٹے اور بے بنیاد ہیں تو عدالت سے وہ بے گناہ ثابت ہوں اور پوری قوم کو، پوری دنیا کو جو ہے وہ بتا سکیں کہ یہ الزامات جو ہیں وہ سیاسی نوعیت کے تھے اور بدنیتی پر مبنی تھے، لیکن انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ٹرائل کا آغاز نہ ہو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ۔ کبھی وہ ایک عدالت جاتے ہیں، کبھی دوسری جاتے ہیں، پھر تیسری جاتے ہیں۔ اب یہ توشہ خانہ کیس کو ہی لے لیں، یہ ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے کبھی وہ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے جو ہے وہ ٹرائل رکوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، لیکن یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ جب ناکام ہو گئی اور اب جب توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اور باقاعدہ جو ٹرائل ہے اس حوالے سے وہ شروع ہو گیا ہے، تو اب جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں انہوں نے ججوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی ہے۔ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں دلاور ہمایوں جو اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں، ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جو ان کو بہت سے مقدمات میں ریلیف دیتے رہے ہیں اور جن کی یہ لوگ بڑی تعریف کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ باقاعدہ کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، نیب بھی اس حوالے سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور گزشتہ دنوں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب عمران خان صاحب کو نیب نے طلب کیا اور ان سے پوچھا گیا توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں اس کے حوالے سے کہ جی ان کی ویلیو کیوں کم لگوائی گئی اور آپ نے انہیں جو ہے وہ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اگر یہ جو تحائف ہیں اگر ان کی ویلیو اور ان کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی تو میرا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے جو ملٹری سیکرٹری تھے یہ تو ان کا کام تھا، انہوں نے جو ہے اس کی اسیسمنٹ کروائی، تو آپ ان کو پکڑیں، آپ ان کو بلائیں۔ اگر اس پہ کوئی مقدمہ بنتا ہے، اگر کسی نے کرپشن کی ہے، اگر کوئی غیر ذمہ داری غفلت کا مرتکب ہوا ہے تو وہ میرا ملٹری سیکرٹری ہے، آپ ملٹری سیکرٹری کو بلائیں، پکڑیں، اس کے خلاف کارروائی کریں، مجھے اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اب عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے بڑی چال چلی اور یہ جو سارا معاملہ ہے، انصار عباسی صاحب نے اپنی ایک سٹوری کے ذریعے جو ہے یہ ساری تفصیل بتائی تھی، آپ سن چکے ہیں۔ تو اپنی طرف سے عمران خان صاحب نے بڑی چال چلی کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ جو گرم آلو ہے یہ اچھال دیا فوج کی طرف ہی کہ جی یہ آپ کا اپنا جو فوجی افسر ہے، کوئی اگر کرپشن کی ہے تو اس نے کی ہے، آپ اسے پکڑیں۔ لیکن یہ جو گرم آلو ہے یہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو ہی لٹا دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ الٹا ان کے جو ہے وہ گلے پڑ جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات جو ہے وہ کیوں کی ہے، اور یہ کون سے فوجی افسر ہیں جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے جن کی طرف عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ معاملہ اچھال دیا ہے۔ اور اب وہ فوجی افسر جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے، اب وہ بطور میجر جنرل کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب وہ آ کے کہہ دیں گے کہ جی یہ مجھے اس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اس کی ویلیو آپ نے کم لگوانی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کدھر جائیں گے اور یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا، آپ بہت اچھی طرح سے اس بات کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے ساتھ 2 ملٹری سیکرٹری تھے جنہوں نے کام کیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ ایک بریگیڈیئر رینک کا افسر جو ہے وہ بطور ملٹری سیکرٹری خدمات سر انجام دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پہلے بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہیں وہ ملٹری سیکرٹری کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اپریل 2020 تک وہ ملٹری سیکرٹری رہے وزیر اعظم کے۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا، اور آزاد کشمیر ریجمنٹ کے ایک افسر ہیں بریگیڈیئر احمد عالم، انہیں وزیر اعظم عمران خان کا ملٹری سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ اور پھر یہ جو عدم اعتماد کی قرارداد آئی 10 اپریل کو، اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے جو وزیر اعظم بن گئے، تو مئی 2022 میں جو بریگیڈیئر احمد عالم ہیں ان کی خدمات بھی واپس لے لی گئیں، اور بریگیڈیئر تجدید ممتاز جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بن گئے۔ لیکن یہ جو جن توشہ خانہ کے تحائف کی بات ہو رہی ہے، جس دور کی بات ہو رہی ہے، جس دور میں یہ تحائف ملے اور ان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کی گئی، اس دور میں بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ اور دراصل عمران خان صاحب نے نیب میں جو موقف اختیار کیا اس کے تحت انہوں نے یہ ذمہ داری بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ پہ ڈال دی کہ جی اگر ان کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ ہیں، ان سے پوچھ گچھ جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ کیوں عمران خان صاحب نے ایسا کہا؟ حالانکہ اگر آپ اس دور کی تصاویر دیکھیں تو جب عمران خان صاحب چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے ملٹری سیکرٹری چل رہے ہوتے ہیں، یا جب وہ کسی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے وہ ملٹری سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو اس وقت ملٹری سیکرٹری تھے وزیر اعظم عمران خان کے، تو ان تصویروں سے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ بڑی آپس میں ان کی جو ہے وہ قربت تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جو کور ٹیم ہے پرائم منسٹر کی وہ اس کا جو ہے وہ حصہ ہیں، اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی ان کا یعنی وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر افتخار چیمہ کا جو ذکر ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کرتے، بڑے اچھے تاثرات کا اور خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے ان کے بارے میں۔ اور عمران خان صاحب کا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ جی بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہیں وہ ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ اس لیے جب وہ ریلیو ہوئے اور وہ ان کے اعزاز میں فیئرویل پارٹی باقاعدہ دی گئی، اور بڑے اچھے طریقے سے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ کو رخصت کیا، اور یہ اسائنمنٹ پوری کرنے کے بعد لاہور میں ان کی پوسٹنگ ہوئی بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ کی، اور یہاں پہ وہ ایک بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے۔ اس دوران 9 اور 10 اپریل کی جو درمیانی رات ہے اس میں تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی قومی اسمبلی سے، عمران خان کے خلاف وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہیں گھر بھیج دیا گیا، اور یہ جو تبدیلی تھی اسے رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے کارکنان بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو تبدیلی آئی اس کے چند دن بعد ہی اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ لاہور تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں ریٹائرڈ اور حاضر سروس جو فوجی افسر ہیں ان سے بڑی کھلی ڈلی اور بڑی طویل بات چیت کی تھی، ہر طرح کے سوالات لیے تھے اور ہر طرح کے سوالات کے جوابات انہوں نے دیے تھے۔ اور یہ جو نشست تھی
اس میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے بھی بڑے تلخ قسم کے جو ہیں وہ سوالات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو ہے وہ کیے گئے۔ 17 اپریل 2022 کو یعنی 10 کو وزیر اعظم عمران خان رخصت ہوئے، اور 17 اپریل کو تقریباً کوئی ایک ہفتے بعد جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ لاہور تشریف لائے تھے، اور یہاں فوجی افسروں سے نشست ہوئی اور انہوں نے ان کے سوالات کا سامنا کیا تھا۔ ISPR نے اس موقع پہ جو فوٹیج جاری کی تھی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو اس وقت لاہور میں تعینات تھے وہ کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ تو یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کے حوالے سے انہوں نے بھی ایک بڑا چپتا ہوا سوال جو ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو ہے وہ پوچھا تھا۔ یہ فوٹیج جو ہے ابھی آپ اسکرین پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سوال کرتے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو فوج کا اپنے افسروں کی نگرانی کا جو انٹرنل میکنزم ہے اس کے تحت جو بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ ہیں انہیں بھی شک کے دائرے میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا، اور وہ ریڈار کی رینج میں جو ہے وہ آ گئے، اور ان کی نگرانی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ باقاعدہ انہیں بلا کے ان سے جو ہے وہ سوال جواب بھی جو ہے وہ کیے گئے، اور پھر جیسے سویلینز کے بارے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو بڑی غلط سی اصطلاح، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ جی فلانے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو فلانے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ تو یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں جو اس سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حامیوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان کا سافٹ ویئر بھی جو ہے وہ بڑی کامیابی سے اپڈیٹ کر دیا گیا، اور انہوں نے پروجیکٹ عمران کا حصہ بننے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اپنے محکمے کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا جی میری وفاداریاں جو ہیں میرے محکمے کے ساتھ ہیں، میرے ادارے کے ساتھ ہیں، اور جیسے مجھے کہا جائے گا جی میں ویسے کروں گا، جو بھی ادارے کی پالیسی ہے میں اس کے مطابق جو ہے وہ چلوں گا۔ اور پھر بعد میں انہوں نے کچھ ایسی خدمات بھی سر انجام دیں کہ جس کے نتیجے میں اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی اور آرمی چیف تھے انہیں یقین ہو گیا کہ بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہیں وہ ان کی وفاداریاں محکمے کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 26 جولائی 2022 کو 32 بریگیڈیئرز جن کو میجر جنرل کے رینک میں ترقی دی گئی تھی، ان میں یہ جو عمران خان صاحب کے سابق ملٹری سیکرٹری ہیں بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ وہ بھی شامل تھے، اور انہی 32 بریگیڈیئرز میں بریگیڈیئر فیصل نصیر بھی جو ہیں وہ شامل تھے، جو اب بطور میجر جنرل جو ہیں وہ ISI میں DGC کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہیں وہ میجر جنرل جو ہے بننے کے بعد پروموٹ ہونے کے بعد جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے۔ تو اگر فوجی قیادت کو ذرا سا بھی شک و شبہ ہوتا کہ ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ ہیں تو انہیں ہرگز پروموٹ نہ کیا جاتا، اور یہ خطرہ جو ہے وہ مول نہ لیا جاتا۔ اب یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ اپڈیٹس عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ مل رہی تھی، اور انہیں یقیناً اس بات کا رنج ہوگا، گلہ ہوگا، شکوہ ہوگا کہ جی بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہیں جو ہمارے ساتھ تھے وہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے نہیں رہے۔ یہ جو ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں چونکہ یہ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، تو وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ایک قربت اور ایک بے تکلفی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بہت فطری سی بات ہے۔ مثال کے طور پہ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے کو کیا اور منتخب جو جمہوری حکومت تھی اس کا تختہ الٹ دیا، تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کے جو ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر جاوید اقبال، انہوں نے اس فوجی بغاوت میں جنرل پرویز مشرف اور اس کے ٹولے میں شامل جو دیگر جرنیل تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس کی انہوں نے جو ہے وہ بہت کڑی سزا بھی پائی۔ تو یہ جو ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں ان کا وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق، ایک کمفرٹ لیول جو ہے وہ پیدا ہو جانا وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ، ان کا کچھ زیادہ ہی ایک تعلق جو ہے وہ بن گیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ۔ تو
جب انہوں نے اپنی سائیڈ چینج کی اور عمران خان صاحب کے بجائے پروجیکٹ عمران کا حصہ بننے کے بجائے انہوں نے اپنے محکمے کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ اپنی فوجی قیادت کو یقین دہانی کرائی کہ جی جو بھی محکمے کی پالیسی ہے میں اس کے مطابق جو ہے وہ چلوں گا، تو عمران خان صاحب کو شاید اس بات کا بہت دکھ ہوا، رنج ہوا، اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ دل میں رکھ لی کہ بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہمارے آدمی تھے انہوں نے ہمارا ساتھ جو ہے وہ کیوں ترک کیا۔ تو شاید اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نیب میں جب اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی تو یہ انہوں نے دوہری چال چلی اور ایک تیر سے انہوں نے دو شکار کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے انہوں نے اپنے گلے سے اتار کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ملٹری سیکرٹری کے سر تھونپ دی، اور دوسرا یہ کہ جی جو بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ نے یعنی ان کے ساتھ تھے اور پھر انہوں نے سائیڈ بدل لی، تو ایک طرح سے اس بات کا بدلہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ سے لے لیا۔ لیکن جب عمران خان صاحب یہ اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے تھے نیب میں اپنے مشیروں کے کہنے پہ، تو انہیں بالکل یہ معلوم نہیں تھا، ان کے وہم و خیال میں بھی شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ جو چال چل رہے ہیں یہ الٹا ان کے گلے میں پڑ جائے گی اور وہ اس کے نتیجے میں اس طرح سے پھنس جائیں گے کہ ان کا نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو وہی ہوا ہے۔ اب جب فوجی قیادت نے جو ہے وہ اس سے پوچھا بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو اب میجر جنرل ہو گئے ہیں اور جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ تعینات ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے تو میں تو جو ہے وہ سرکاری ملازم تھا اور میرے جو امیڈیٹ باس تھے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے مجھے جو کہنا تھا میں نے وہی کرنا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے ان کی قیمت کم لگوانی ہے، تو جیسے انہوں نے کہا میں نے تو ان کے احکامات کی جو ہے وہ تعمیل کی۔ تو اب یہ جو میجر جنرل صاحب ہیں وسیم افتخار چیمہ صاحب وہ گواہ بننے کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور جب وہ یہ گواہی دے دیں گے تو پھر عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس میں بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا، اور یہ بات جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ دوسرا جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، ایک تو یہ توشہ خانہ کا کیس ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہے، دوسرا کیس القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے 60 ارب روپے 66 ارب روپے بلکہ کرپشن کا کیس ہے۔ یہ کیس جو ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی بہت سی کنفیوژن پھیلائی گئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے چاہنے والے یہ تعویل پیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں اگر حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے تھے اور نہیں آئے اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تو کیا غلط ہو گیا، کوئی کرپشن تو نہیں ہوئی، کوئی عمران خان صاحب اپنے گھر تو نہیں لے گئے پیسے وہ، تو کیا یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سیدھا اور سادہ ہے؟ اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور ساری تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔